بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج یونٹ 2 کا پیج نمبر 25 یہ دوسری ویڈیو ہے، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ پہلا پارٹ ہم کر چکے ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو پڑھنے سے یہ دونوں پارٹس جو ہیں یہ ٹرانسلیشن کے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ ایزیلی اس کے کویسچن آنسرز کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہمارا پلان ہے اس کے کویسچن آنسرز کرنے کا، تو کوشش کریں گے کہ ان کو ایک کویسچن اور اچھے سے کنسائز طریقے سے اس کو کر لیں۔ دین ایکسرسائز والا پورشن کریں گے، اور اس میں کوشش کروں گا کہ شارٹ ویڈیو بناؤں۔ ایک چیز جو آپ اکثر بھول جاتے ہیں وہ ہے اس کو لائک کرنا۔ تو لائک کرنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچ سکے۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ نوروز جو فیسٹیولز کے بارے میں پڑھ رہے تھے، شروع میں ہم نے جشن بہاراں کے بارے میں پڑھا، اور سبی میلہ کے بارے میں، اور کیلاش فیسٹیول، یہ تین ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہے، بلکہ اس میں ایک شندور پولو فیسٹیول بھی تھا، تو آج ہم پانچواں پڑھیں گے، نوروز۔ نوروز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو نالج ہوگا کہ یہ زیادہ تر ایران میں منایا جاتا ہے۔ جو علاقے ان جگہوں کے قریب ہیں تو وہاں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ نوروز بیسیکلی بہار کو منانے کا ایک انداز ہے۔ جن بھی ممالک میں، دنیا کے بیشتر ممالک میں جب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان میں سے ایک اظہار نوروز بھی ہے۔ دس فیسٹیول از لائک دا نوروز آف ایران، افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا۔ یہ تہوار، فیسٹیول کا مطلب ہے تہوار، لائک کا مطلب، لائک کے دو معنی ہوتے ہیں، پسند کرنا، لائک کا مطلب جیسا یا کی طرح۔ یہ تہوار ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے نوروز جیسا ہے۔ ان چترال، گلگت اینڈ بلتستان، یہ تینوں علاقے جو ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات کنسیڈر ہوتے ہیں۔ نوروز از سیلیبریٹڈ ایز آ سوشیو ریلیجیس۔ سوشیو نکلا ہے سوشل سے، سماجی، ریلیجیس مذہبی فیسٹیول فرام دا 21st آف دا ٹو دا 23rd آف مارچ، 21 سے 23 مارچ کے درمیان منایا جاتا ہے۔ دا سیلیبریشن لاسٹ فار ویکس، اور یہ جشن کئی ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ چترال، گلگت اور بلتستان میں نوروز 21 سے 23 مارچ تک ایک سماجی اور مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، جشن ہفتوں تک رہتا ہے۔ In Baltistan, the main features of Nowruz include distributing colored eggs to friends and family and polo matches۔ بلتستان میں نوروز کی اہم خصوصیات میں مین فیچر کا مطلب خصوصیات میں دوستوں اور گھر والوں میں رنگین انڈے تقسیم کرنا اور پولو میچ شامل ہے۔ Children and women dress up in new clothes to greet each other۔ بچے اور عورتیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے نئے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ Particular congregation are held in different towns where special prayers are offered for the country's prosperity۔ پرٹیکولر اس کو پڑھا جاتا ہے خاص طور پر۔ کانگریگیشن کا مطلب ہوتا ہے اجتماع، اور ہیلڈ منعقد کیے جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹاؤن مختلف قصبوں میں، شہروں میں، ویئر اسپیشل پریئرس آر آفرڈ، جہاں خاص دعائیں کی جاتی ہیں۔ مختلف شہروں میں مخصوص اجتماعات منعقد ہوتے ہیں جہاں ملک کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس میں مشکل لفظ کانگریگیشن ہے۔
اس کا مطلب ہے اجتماع. اس کے علاوہ لاسٹ جو لفظ ہے وہ ہے پراسپیرٹی، خوشحالی. ان دا ہنزا ڈسٹرکٹ، یہ گلگت بلتستان میں ایک جگہ ہے ہنزا. دا نوروز فیسٹیول اسٹارٹ آف ود ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز. ضلع ہنزا میں نوروز کے تہوار کا آغاز زرعی سرگرمیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایز پیپل بگن ٹو پلو دیئر فیلڈ، جب لوگ اپنے کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا نوروز. نیکسٹ ہے سندھی کلچرل ڈے، سندھی ثقافتی دن. سندھی کلچر ڈے از اے پاپولر سندھی کلچرل فیسٹیول. سندھی ثقافتی دن ایک مقبول سندھی ثقافتی تہوار ہے. It is celebrated with traditional enthusiasm to highlight the centuries-old rich culture of Sindh. سندھ کی صدیوں پرانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. سندھ ایک بہت قدیم علاقہ ہے، یعنی ہند اور سندھ دو حصوں میں اس کو دیکھا جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے. جو پاکستان کا علاقہ ہے یہ قدیم سندھ کا ایک حصہ تھا، اور ہند جو ہے آگے انڈیا، اس کو ہند کہا جاتا ہے. The day is celebrated each year on the first Sunday of the month of December. یہ دن ہر سال دسمبر کے مہینے کے پہلے اتوار کو منایا جاتا ہے. دسمبر اس لیے کہ سندھ میں جو دسمبر کا مہینہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک خوشگوار موسم ہوتا ہے. It is widely celebrated all over Sindh and amongst the Sindhi diaspora population around the world. یہ پورے سندھ میں اور دنیا بھر میں مقیم سندھی باشندوں کے درمیان بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے. اس میں سیلیبریٹڈ کا مطلب منایا جانا، amongst درمیان، ڈایاسپورا جو تارکین وطن ہیں جو سندھ سے باہر رہتے ہیں، پاپولیشن آبادی اراؤنڈ دا ورلڈ پوری دنیا میں. Sindhi celebrate this day to demonstrate the peaceful identity of Sindhi culture and celebrate their rich heritage. سندھی اس دن کو سندھی ثقافت کی پرامن شناخت کو ظاہر کرنے اور اپنے بھرپور ورثے کو منانے کے لیے مناتے ہیں. ڈیمانسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. پیسفل پرامن آئیڈینٹی شناخت، کلچر ثقافت سیلیبریٹ مناتے ہیں. رچ بھرپور ورثہ، رچ یہاں پہ امیر نہیں کہیں گے. نیکسٹ ہے جی پیپل گیدر ان آل میجر سٹیز آف سندھ ٹو ارینج ویریس ایکٹیویٹیز. گیدر کا مطلب اکٹھے ہونا، میجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے شہروں میں. ارینج ویریس ایکٹیویٹیز، ارینج منعقد کرنا، اہتمام کرنا. ویریس مختلف، ایکٹیویٹیز سرگرمیاں. سندھ کے تمام بڑے شہروں میں لوگ مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. لٹریری کا مطلب ادبی، پوئٹک شاعری. گیدرنگ اجتماع، ادبی شاعری کے اجتماع ہوتے ہیں. میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہیں. سیمینار، لیکچر پروگرامز اینڈ ریلیز آر آرگنائزڈ. سیمینار کا مطلب ہوتا ہے اجتماع. لیکچر پروگرام جس میں تقریریں کی جاتی ہیں. ریلیز، ریلی ہوتی ہے جلوس نکالنا. آرگنائزڈ منعقد کی جاتی ہیں. On this occasion people wear اجرک، ٹریڈیشنل بلاک پرنٹڈ شال. اجرک سندھ کے کلچر میں اجرک کی بہت بڑی پہچان ہے. اینڈ سندھی ٹوپی، اجرک اور سندھی ٹوپی جو ہے یہ سندھ کی ایک پہچان ہے. The musical program and rallies are held in many cities to mark the day with zeal. اس موقع پر لوگ
اجرک روایتی بلاک شدہ شال اور سندھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ اس دن کو جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے کئی شہروں میں موسیقی کے پروگرام اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ میجر ہال مارک آف سٹیز اینڈ ٹاؤنز آر ڈیکوریٹڈ ود سندھی اجرک۔ میجر کا مطلب بڑے، شہروں اور قصبوں کے اہم مقامات کو سندھی اجرک سے سجایا جاتا ہے۔ ہال مارک ہوتا ہے اہم جگہ۔ شہروں اور قصبوں میں ڈیکوریٹڈ کا مطلب سجانا سندھی اجرک کے ساتھ۔ پیپل اکراس سندھ ایکسچینج گفٹ آف اجرک اینڈ ٹوپی ٹو ایچ ادر۔ سندھ بھر کے لوگ ایک دوسرے کو اجرک اور ٹوپی کے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ایکسچینج تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کو دینا، تحفے میں اجرک اور ٹوپی۔ ایون دا چلڈرن اینڈ وومن ڈریس اپ ان اجرک، یہاں تک کہ بچے اور عورتیں بھی اجرک میں ملبوس ہوتی ہیں۔ اٹینڈنگ میوزیکل ایونٹس ویئر فیمس سندھی سنگرز سنگ سندھی سانگ وچ ڈپکٹس پیس اینڈ لو میسج آف سندھ، یہاں تک کہ بچے اور خواتین اجرک میں ملبوس موسیقی کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، جہاں مشہور سندھی گلوکار سندھی گانے گاتے ہیں، جس میں سندھ کے امن اور محبت کے پیغام کو دکھایا گیا ہے۔ لوک ورثہ میلہ۔ The Lok Virsa Mela is a cultural event held in Islam Abad, the capital of Pakistan. لوک ورثہ میلہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہونے والا ایک ثقافتی پروگرام ہے۔ The event is organized by the National Institute of Folk and Traditional Heritage and is a celebration of the diverse culture and tradition of Pakistan. اس تقریب کا اہتمام نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج، قومی ادارہ برائے لوک ثقافت اور ورثہ نے کیا ہے، اور یہ پاکستان کی متنوع ثقافت، ڈائیورس کلچر اور روایات کا اظہار ہے۔ ٹریڈیشنز روایات کو کہتے ہیں، کلچر ورثے کو کہتے ہیں، ڈائیورس کہتے ہیں متنوع، الگ الگ۔ The event has become a source of national pride for the artists and performers that showcase their talent in the open air theatre. یہ تقریب ان فنکاروں کے لیے قومی فخر کا باعث بن گئے ہیں۔ پرفارمر بھی اداکار ہوتے ہیں جو کھلے تھیٹر میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اوپن جگہ پہ وہ گانا گاتے ہیں، ناچتے ہیں۔ دا پرائمری امپورٹنس آر دا گارجیس پویلین، بہت بڑی پویلین، کشادہ عمارات آف آل دا 4 provinces، آزاد جموں کشمیر اینڈ گلگت بلتستان ایز ویل۔ بنیادی اہمیت 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے خوبصورت کشادہ عمارات ہیں، بڑی بڑی عمارات ہیں۔ آپ ان میں جب جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ سارا کچھ، جب آپ پنجاب کے اس میں جائیں گے تو اس میں ساری چیزیں پنجاب سے ریلیٹڈ ہوں گی، سندھ والے میں سندھ سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور گلگت بلتستان میں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ثقافتیں ہیں وہ سب ہوں گی۔ دیز پویلینز شو کیس دا رچ کلچر آف دیز پروونسز انکلوڈنگ دیئر ہینڈی کرافٹ، کلچرل ڈریسز، جیولری، پوٹری اینڈ دا فیمس انڈیجنس فوڈ۔ اس میں کافی سارے مشکل لفظ آگے ہیں۔ پویلین ہوتا ہے بڑا کمرہ، شو کیس کا مطلب ہے دکھاتا ہے، رچ کا مطلب ہوتا ہے بھرپور، کلچر آف دیز پروونسز، ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں دستکاریاں، ہاتھ سے جو کام کیا جاتا ہے۔ کلچرل ڈریس ہوتا ہے ثقافتی لباس، جیسے پنجاب کا ثقافتی لباس جو ہے وہ کرتا ہے اور تہبند ہے، ساتھ پگڑی ہے اور ایک اسپیشل قسم کا جوتا ہوتا ہے۔ جیولری جو ہے ہر علاقے کی اپنی ڈیفرنٹ ہے۔ جو بلوچستان کی جیولری ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ پوٹری
کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے برتن. جو سندھی پوئٹری ہے اس میں اجرک کا عکس نظر آتا ہے, اور انڈیجنس ہوتا ہے مقامی فوڈ خوراک. تو ہر علاقے کی خوراک کا بھی اس کو شو کیا جاتا ہے. allowing visitors to see a wide range of Pakistan's traditional rich culture throughout an exciting 10-day period in Islamabad, Federal Capital City. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 10 دن کی دلچسپ مدت کے دوران زائرین ہوتا ہے وزٹر کو اگر انگلش میں کہیں گے تو وہ زائرین کہیں گے. پاکستان کے روایتی طور پر بھرپور ثقافت کی وسیع رینج دیکھنے کی اجازت دینا. یعنی 10 دن یہ چلتا رہتا ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے پمفلیٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں اسلام آباد میں, اور تھرو میڈیا بھی, سوشل میڈیا بھی یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. It is evident from the array of colors and festivals mentioned about that Pakistan is a country rich in culture and tradition. رنگوں اور تہواروں کی صفوں سے ظاہر ہے. صف کہتے ہیں, جس طرح مسجد میں ہم صف بناتے ہیں, تو یہ اس طرح رنگوں کی صفیں, تہواروں کی صفوں سے ظاہر ہے کہ پاکستان ثقافت و روایات سے مالا مال ملک ہے. rich in culture and traditions. The country's cultural festivals are a reflection of its diverse heritage and history. ملک کے ثقافتی تہوار اس کے متنوع ورثے اور تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں. ریفلیکشن عکاسی کرنا, ہسٹری تاریخ, ہیریٹیج ورثہ, ڈائیورس متنوع الگ الگ مختلف قسم کا. From the colorful Jashn Bahara festival to the traditional Shandur Polo festival, Pakistan offers a wide range of cultural festivals that attract visitors from all over the world. رنگا رنگ جشن بہارا تہوار سے لے کر روایتی پولو شندور پولو تہوار تک پاکستان ثقافتی تہواروں کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. لائک کرنا مت بھولیے.